تاریخ کے صفحات سے جب وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی، تفصیلات جانیے اس ویڈیو میں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تاریخ کے صفحات سے جب وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی، یہی وقت تھا جب 3 اپریل کی شام 4 افسران کی ٹیم راول پنڈی کے جیل میں پاکستان کی تاریخ کا ایک باب ختم کرنے کے لیے داخل ہوئی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ یار محمد، مجسٹریٹ بشیر احمد خان، جیل ڈاکٹر صغیر حسین شاہ اور سیکیورٹی بٹالین کمانڈر اور سیکیورٹی آفیسر لیفٹیننٹ کرنل رفیع الدین عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے آئے تھے۔ جیسا کہ کرنل رفیع الدین نے اپنی کتاب بھٹو کے آخری 323 دن میں تحریر کیا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کے سیل میں شام 4:30 بجے ایک شخص کے ساتھ دورہ کیا۔ جیل عہدیدار نے پی 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 کے بانی کو فرش پر لیٹے ہوئے پایا تو اس نے ذوالفقار علی بھٹو کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پہلے ان کا نام پکارا اور پھر پھانسی کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ عدالتی احکامات کے مطابق 18 مارچ 1978 کے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق آپ یعنی ذوالفقار علی بھٹو کو نواب محمد احمد خان کے قتل کے جرم میں پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ آپ کی سپریم کورٹ میں درخواست 6 فروری 1969 کو مسترد کر دی گئی اور نظرثانی درخواست کو 24 مارچ 1969 کو رد کیا گیا۔ صدر پاکستان نے اس معاملے میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اب آپ کو لٹکانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کرنل رفیع الدین اس موقع پر جیل سپرنٹینڈنٹ کے ہمراہ کھڑے تھے اور وہ بتاتے ہیں، سپرنٹینڈنٹ جب حکم نامہ پڑھ رہے تھے تو میں نے بھٹو صاحب کے چہرے پر کسی قسم کی فکر کے آثار نہیں دیکھے، بلکہ میں نے انہیں پرسکون اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے دیکھا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کی بات سننے کے بعد پی 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 بانی نے کہا کہ انہیں پھانسی کے احکامات سزا کے 24 گھنٹے پہلے سنائے جانے چاہیے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے زور دیا کہ جب صبح 11:30 بجے وہ اپنی اہلیہ اور بیٹی سے ملیں تو انہیں سزا کے دن یا وقت کے بارے میں معلوم نہیں تھا، جس پر انہیں بتایا گیا کہ سزا کا مطلوبہ حکم نامہ جیلر کے پاس تھا۔ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر جیل سپرنٹینڈنٹ نے ذوالفقار علی بھٹو سے پوچھا کہ کیا وہ چند گھنٹے بعد دی جانے والی سزا سے پہلے اپنی وصیت لکھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے لکھنے کے لیے سامان مہیا کرنے کا کہا۔ انہوں نے جیلر کو یہ بھی کہا کہ انہیں بلیک وارنٹ دکھائے جائیں، جس پر جیلر کا جواب تھا کہ قانون کے مطابق ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ رات 8 بجے ذوالفقار علی بھٹو نے کافی کا ایک کپ پیا اور انہوں نے جیل میں اپنے اردلی عبد الرحمان کو طلب کر کے کہا کہ وہ انہیں معاف کر دے۔ رات 10 بجے کے قریب انہوں نے عبد الرحمان کو گرم پانی لانے کو کہا تاکہ وہ شیو بنا سکیں۔ اس کے بعد بھٹو نے کرنل رفیع سے بات چیت کی۔ رفیع، کیا یہ ڈرامہ ہے؟ کیا اسے سٹیج کیا گیا ہے؟ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر پی 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 چیئرمین نے دانتوں پر برش کیا اور کچھ دیر تک اپنے بستر پر بیٹھ کر وہ کچھ لکھتے رہے۔ پھر انہوں نے وارڈن سے پوچھا کہ ان کی پھانسی میں کتنا وقت باقی ہے۔ انہیں وقت بتایا گیا، جس کے بعد انہوں نے ان کاغذات کو جلا ڈالا جو انہوں نے تحریر کیے تھے۔ رات 11:25 پر ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے اردلی کو کہا کہ وہ کچھ دیر سونے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ گزشتہ رات صحیح طرح سو نہیں سکے تھے۔ تاہم انہوں نے نصف شب کو اٹھانے کی ہدایت بھی کی، مگر جلد ہی اسسٹنٹ جیل سپرنٹینڈنٹ اور دیگر عملہ سیل میں آ گیا اور وہ چاہتے تھے کہ پی 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 بانی اٹھ کر ان کے ساتھ باہر چلیں، مگر جب انہیں کوئی جواب نہ ملا تو انہیں سیل کے اندر جانے اور ذوالفقار علی بھٹو کو اٹھانے کی ہدایت ملی۔ عملے نے اس پر عمل درآمد کیا اور بمشکل ہی بھٹو کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر سکیں۔ ایک بار پھر پی 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 رہنما نے ڈاکٹر کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اس موقع پر کرنل رفیع الدین کی معاونت سے ذوالفقار علی بھٹو کا تیسری بار طبی معائنہ ہوا اور ڈاکٹر نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ رات 1:35 کے قریب حکام کی ٹیم سیل میں داخل ہوئی اور ذوالفقار علی بھٹو کو بستر پر آرام کرتے ہوئے دیکھا۔ مجسٹریٹ بشیر احمد خان نے ان سے دریافت کیا کہ کیا انہوں نے وصیت تحریر کی ہے، جس پر بھٹو نے مدھم آواز میں جواب دیا کہ انہوں نے کوشش تو کی تھی، مگر ان کے خیالات بہت زیادہ منتشر تھے، اس لیے وہ ایسا نہیں کر سکے اور کاغذات کو جلا دیا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ پھانسی گھاٹ تک چل کر جائیں گے یا لے جائے جانے کو ترجیح دیں گے۔ اس سوال پر وہ خاموش رہے۔ کچھ سیکنڈ بعد جیل سپرنٹینڈنٹ نے اپنے عملے کو طلب کیا، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو اٹھا کر اسٹریچر پر ڈال دیا۔ پی 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 رہنما اسٹریچر پر بے حس و حرکت لیٹے رہے اور اسی دوران انہیں ہتھکڑی پہنا دی گئی۔ جب انہیں چبوترے پر پہنچا دیا گیا تو 2 وارڈنز نے انہیں پھانسی کے تختے تک پہنچنے میں مدد کی۔ ان کی ہتھکڑیوں کو اتارا گیا اور ایک بار جب ان کے ہاتھ کمر پر چلے گئے تو انہیں ایک بار پھر ہتھکڑی لگا دی گئی۔
وہاں موجود تمام افراد خاموش کھڑے رہے۔ جلاد طارہ مسیح پہلے سے ہی وہاں موجود تھا اور اپنے کام کے لیے تیار تھا۔ اس نے ذوالفقار علی بھٹو کے چہرے پر ایک نقاب چڑھایا۔ جب گھڑی کی سوئیاں 2:04 پر پہنچیں تو جلاد نے ذوالفقار علی بھٹو کے کان میں سرگوشی کی اور لیور کھینچ دیا۔ پی رہنما کا جسم 5 فٹ نیچے گرا اور آدھے گھنٹے تک اسی پوزیشن پر لٹکا رہا۔ اس کے بعد ایک ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو مردہ قرار دیا۔ طارہ مسیح نے ذوالفقار علی بھٹو کی لاش کو اتارا اور ان کے ہاتھوں اور پیروں پر مالش کرنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ جلاد پی رہنما کے اعضاء کو سیدھا کرنا چاہتا تھا جو کہ پھانسی کے اثرات سے مڑ گئے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر نے موت کا سرٹیفکیٹ جیل سپرنٹینڈنٹ کے حوالے کیا۔ ان کی میت جیل حکام کے حوالے کر دی گئی جنہوں نے اسے غسل دیا۔ بعد ازاں میت کو تابوت میں رکھ دیا گیا اور پھر چکلالہ ایئر بیس لے جایا گیا جہاں ایک C-130 طیارہ جیکب آباد پرواز کرنے کے لیے تیار تھا۔ طیارہ اڑا مگر 1 گھنٹے کی پرواز کے بعد کسی خرابی کے باعث واپس لوٹ آیا۔ اس کے بعد ایک اور طیارہ میت اور حکام کو لے کر اڑا۔ بہت دور بے نظیر بھٹو نے وہ رات ناقابل برداشت اذیت اور پریشانی میں گزاری۔ 4 اپریل 1969 کو الصبح وہ وقت تھا جب پاکستان کے وزیر اعظم کو الوداع کہا جا رہا تھا کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو ہم میں موجود نہ رہے تھے۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔